سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اینکر پرسن حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بہت شکریہ آپ نے AY نیوز کے لیے وقت نکالا۔ بتائیے گا، فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہنے کے الزامات تھے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی ہے۔ اب 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو۔ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، یہ بڑا جو ہے یہ امپورٹنٹ کیس تھا اور ایک ٹیسٹ کیس تھا ادارے کے لیے بھی۔ اس میں تمام کے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے اور 15 ماہ ان لینتھ جو ہے ان کا فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے وہ مکمل ہوا۔ سیاسی سرگرمیاں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں ملوث ہونے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اختیارات کا جو وسائل، سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا، اور چوتھا ان کے اوپر الزام تھا کہ شہریوں کو نقصان پہنچانا جو ہے یہ بھی شامل تھا۔ تو اس میں جو تمام کے تمام قانونی جو تقاضے تھے ان کو پورا کیا گیا، ان کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم جو ہے سلیکٹ کرنے کا حق حاصل رہا، اور بھی ان کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ اپنی جو فیصلہ ہے سزا کے خلاف اپیل وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اس کے علاوہ بھی چند دیگر جو معاملات ایسے ہیں جو کہ اس وقت ان کو جانچا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور ان کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو صرف ان 4 ایشوز کے اوپر ان کو یہ 14 سال کی سینٹنس ہوئی ہے۔ پھر مزید چیزیں جیسے کہ شبہ موجود ہے تو مزید چیزیں بھی سرفیس پر آنے کے امکانات روشن ہیں، اور پھر جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر وہ الگ سے ان کا ایک اور جو ہے وہ مقدمہ ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس میں بھی جو ہے وہ ان لینتھ جو ہے وہ پروسیجر، لیگل پروسیجر چلے گا۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کو یعنی یہ محفوظ جب ہوا تو اس کے بعد بھی اس کی جانچ پڑتال کی گئی، اس کی لیگل جو ہے وہ ویٹنگ 3 مرتبہ اس کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جب اپنے آرمی آفیسر جو ایکس آرمی آفیسر ہوتے ہیں، جب اس کا فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس میں تمام کی تمام جو لیگلٹیز ہوتی ہیں، لیگل پہلو ہوتے ہیں، نوک پلک ہوتی ہے، تمام کی تمام دیکھی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک یعنی پوری کی پوری ٹیم نے بیٹھ کر جو فیصلہ ہے، جو سزا سنائی گئی ہے، اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سزا سنائی گئی۔ اس کے اناؤنسمنٹ سے پہلے اور جب ٹرائل چل رہا تھا اس موقع کے اوپر بھی فیض حمید صاحب کو تمام کے تمام جو قانونی سہولیات تھی وہ میسر تھی۔ وہ اپنی مرضی کا جو دفاعی جو کونسل تھا وہ ان کو انگیج کرنے کا اختیار تھا، جو انہوں نے کیا۔ تمام لیگل رائٹس کو انہوں نے ایجیٹیٹ بھی کیا، اور ان کو تمام کی تمام جو لیگل رائٹس تھے وہ فراہم بھی کیے گئے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے اوپر جو کیس تھا وہ بڑا ٹھوس کیس تھا۔ ان کی سے متعلق جو شواہد تھے وہ سرفیس کے اوپر آ گئے تھے، اور بہت سی چیزیں تو جو سورسز بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے پاس سے ریکور ہو چکی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑا یعنی ایک فیئر ڈیسیجن ہے، یہ بڑا قانون کے تقاضوں کے مطابق ڈیسیجن ہے، اور نہ اس میں کوئی ہیس میں کام کیا گیا، بلکہ تمام کے تمام جو تقاضے تھے ان کو پورا کرتے ہوئے یہ آج جو ہے سینٹنس اناؤنس کر دی گئی ہے۔ لیکن جبکہ ان کے علاوہ ان کے اور معاملات بھی ایسے ہیں جو کہ الگ سے جن کو دیکھا جا رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں ایک اور کیس ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور حسن، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تو ثابت ہوئی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال بھی ثابت ہوا ہے فیض حمید پر۔ یہ خود احتسابی کی کتنا اعلیٰ پریسیڈنٹ ہے اور آنے والے وقت کے لیے ایک مثال قائم ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل، یہ بہت مطلب دیکھیں نا، 3 اسٹار جنرل ہیں جنہوں نے یعنی قانون توڑا، تو پھر خود احتسابی کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ اس کو ہی جو ہے وہ ادارہ خود جو ہے اس نے سزا سنا دی ہے، لیکن اس کو تمام جو اس کے جو لیگل رائٹس تھے ان کو پروٹیکٹ رکھا، اس کو تمام کی تمام وہ سہولیات دی گئی جو ایک عام ایکیوز کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ان کو جو اپنے دفاع کے لیے جو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد جب وہ ان کا دفاع، ان کا کیس کمزور ثابت ہوا، پھر یہ جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے، اور اس پہ تمام کی تمام جو طریقہ کار تھے، جو ضابطہ تھا، اس کو جو ہے وہ پورا کیا گیا۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ سیاست میں مداخلت کی جنرل فیض حمید سے متعلق، یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ جنرل فیض حمید نے پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کی، اور پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی وہ سیاست کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہے۔ یہ بھی ایک ان کے اوپر الزام ہے جو کہ ثابت ہوا ہے، اور جس کا وہ دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ ادارے نے یہ چیز ثابت کر دی کہ چاہے کوئی کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ رہو، لیکن خود اقتصادی کا جو کڑا نظام ہے افواج پاکستان کے اندر، اس میں
एक्यूज को चाहे वो किसी भी ओहदे पर रहा हो, वो एक्यूज तस्वर होता है तो वो सजा से नहीं बच सकता। और ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो जनरल फैज हमीद का ये फील्ड कोर्ट मार्शल है कि जनाब ये एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर रहने वाला शख्स आज जो है उसको 14 साल की सजा इदारे ने खुद ही सुना दी है। अब इसके खिलाफ उनको पास एक राइट अवेलेबल है तो वो अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में भी उनकी अपील जो है वो अलाउ नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी उनको हक हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट जाने का भी हक हासिल होगा। हसन, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून राजा खालिद ने। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने AY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और 4 इल्जामात में मुजरिम करार पाए गए हैं। कैसे एनालाइज करते हैं इस फैसले को आप? ठीक है, राजा खालिद हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज एहसान। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने AY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। बताइएगा, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर 4 इल्जामात में वो मुजरिम करार पाए गए हैं और 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है उनको। कैसे एनालाइज करते हैं इस फैसले को आप? जी हाफिज एहसान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो फैसला पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट से किया है, ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने जो फैसला किया है, उसके अंदर 3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक ये है कि वो सारा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो आर्टिकल 8 के नीचे या उसके बाद जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 2 जिसके अंदर जो है वो आप रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी ट्राई कर सकते हैं, या उसके बाद ये है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो आपका आर्टिकल जो सेक्शन 26A जो है या 26B या सेक्शन 55 जो आर्मी एक्ट का है कि जिसके अंदर आप पॉलिटिकल पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज में भी हिस्सा नहीं ले सकते। और फाइनली ये है कि आपने जो चीजें की हैं वो उन लॉज की वायलेशंस की हैं, जो 4 चार्जेस जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोसेस जो है वो जो 2017 के अंदर मई के अंदर टॉप सिटी का मामला जो था वहां से स्टार्ट होता है और वहां के ऊपर जो थी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी की गई, मिस यूज ऑफ लॉ भी किया गया और मिस यूज ऑफ ऑफिशियल कैपेसिटी भी किया गया। और जो बात में मामला जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर नवंबर 2023 के अंदर आया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन के ऊपर एक ऑर्डर किया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें और जो भी लॉ के मुताबिक है आप उसके करें, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक हाई पावर्ड जो है वो कमेटी बनाई और उस कमेटी ने इन सारी चीजों को प्रोब करके जो है फिर समरी ऑफ एविडेंस मिलिट्री लॉज के अंदर। ठीक है एहसान साहब, आपकी आवाज